یہ داستان ہے اس عظیم عورت کی جس نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور جس نے اپنی دولت، اپنا دل، اپنی وفا اور اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ آئیے چلتے ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی کے سفر کی طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے معزز قبیلے قریش میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد خویلد بن اسد اور والدہ فاطمہ بنت زائد شرافت، عزت اور حکمت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ بچپن سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ہم عمر لڑکیوں سے نمایاں تھیں۔ گفتار میں شرافت، کردار میں پاکیزگی اور دل میں ایک گہری سنجیدگی۔ ان کے اخلاق و عفت کی وجہ سے پورا مکہ انہیں طاہرہ کہا کرتا تھا۔ پہلی 2 شادیاں۔ جوانی کے دور میں ان کی پہلی شادی قریش کے باعزت شخص عتیق بن عابد المخزومی سے ہوئی۔ یہ نکاح کچھ عرصہ قائم رہا، پھر وہ انتقال کر گئے۔ بعد ازاں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ایک اور معزز اور شریف انسان ابو حالہ التمیمی سے ہوا، لیکن یہ رشتہ بھی زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکا اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 بڑے امتحانات سے گزری ہوئیں، زندگی کو گہرائی سے سمجھنے والی اور آزمائشوں میں پکی ہوئی مضبوط شخصیت بن گئیں۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالا اور چند ہی سالوں میں وہ مکہ کی کامیاب ترین تاجرہ بن گئیں۔ ان کے مال و اسباب کا قافلہ شام، یمن، حبشہ اور عرب کے بڑے بڑے شہروں تک جاتا تھا۔ مکہ میں کوئی عورت نہیں، بلکہ بہت سے مرد بھی اتنی وسیع تجارت نہیں کرتے تھے جتنی تجارت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کاروبار کرتا تھا۔ ان کی ایمانداری، منصف مزاجی اور تدبر کی وجہ سے قریش کے بڑے سردار بھی ان کے ساتھ کاروبار کرنا اعزاز سمجھتے تھے۔ محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات۔ انہی تجارتی معاملات کے دوران خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قریش کے ایک نوجوان کا نام بہت سنا، ایک نوجوان جس کے بارے میں پورا مکہ کہتا تھا، یہ محمد الامین ہے، سچائی کی چلتی پھرتی مثال۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا شام کا قافلہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا اور ساتھ اپنا غلام میسرہ بھی بھیجا۔ واپسی پر میسرہ نے وہ حیرت انگیز کردار دیکھا ہوا بیان کیا، بے مثال سچائی، امانت، نرمی، بردباری، اور یہاں تک کہ راستے میں ایک راہب نے کہا، یہ تو نبی آخر الزمان ہے۔ یہ گفتگو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں گھر کر گئی۔ یہ تعریفیں دولت یا شہرت کی نہیں تھیں، یہ تعریفیں کمال انسانیت کی تھیں۔ نکاح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے بارے میں اہل تاریخ اور علماء کے درمیان 2 آراء ملتی ہیں۔ کچھ علماء اور مورخین کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ کچھ دیگر علماء کے نزدیک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 35 سال تھی۔ یہ اختلاف رائے تاریخی روایات کے تنوع کی وجہ سے ہے، اور دونوں آراء اہل علم کے ہاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ نکاح محض 2 افراد کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ عزت، وفا، اعتماد اور پاکیزگی کی وہ عظیم بنیاد تھا جس پر اسلام کی سب سے پہلی اور مقدس گھریلو زندگی قائم ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار، غم کی ساتھی اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون، راحت اور خوشی کے لیے وقف کر دی۔ ان کا گھر محبت، وفا اور اعتماد کا مرکز بن گیا تھا۔ جب غار حرا میں پہلی وحی اقرا نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ اور لرزتے ہوئے گھر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔
सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिल्कुल नहीं घबराईं। उन्होंने ऐसे हौसला देने वाले अल्फाज कहे जो कयामत तक ईमान वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे। हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप यतीमों की मदद करते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, मेहमानों की खिदमत करते हैं और मजलूमों का साथ देते हैं। फिर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरक़ा बिन नौफल के पास ले गईं। उन्होंने कहा, यह वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। यूं सबसे पहले ईमान लाने वाली सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बने। जब कुरैश ने इस्लाम और मुसलमानों की सख्त मुखालिफत शुरू की और मुकम्मल बायकॉट किया, जिसे तारीख में मुकाताए कुरैश कहा जाता है, तो सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये बायकॉट शोबे अबी तालिब में हुआ, जिसे शोबे बनी हाशिम भी कहा जाता है। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी सारी दौलत भूख, तंगी और मुश्किलात में मुसलमानों पर खर्च करती रहीं। 3 साल तक भूख, सख्त हालात और जालिमों की पाबंदियों के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनके सब्र, हिम्मत और यकीन ने तमाम मुसलमानों को हौसला दिया। शोब से निकलने के कुछ अरसे बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त उनके पास रहते। रमज़ान का महीना था, साल 619 ईस्वी। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर आखिरी बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और खामोशी से अपने रब से जा मिली। ये वो वक्त था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में गहरे गम का आगाज किया। सालों बाद भी जब कोई उनकी तारीफ करता या उनका नाम लेता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खदीजा जैसी औरत नहीं देखी। लोगों ने मुझे झुटलाया, लेकिन खदीजा ने मुझ पर ईमान लाया। लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, लेकिन खदीजा ने मेरा साथ दिया। मैंने कभी उससे बेहतर औरत नहीं देखी। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का सलाम लेकर आए और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा को अल्लाह की तरफ से सलाम पहुंचा दें और जन्नत में एक महल की बशारत दें जिसमें न शोर होगा न थकन। सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ईमान, किरदार, वफादारी और कुर्बानी की वो मिसाल हैं जो क़यामत तक नहीं दोहराई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें मज़ीद बेहतर वीडियोस बनाने का हौसला देता है।